عمل شروع کرنے سے پہلے صحیح طریقے سے بات سمجھیں۔ اگر سمجھ میں آئے اور اللہ پہ یقین آ جائے تو پھر عمل کریں۔ عمل یہ ہے کہ ایسا دشمن جو آپ کو اتنا تنگ کرے کہ وہ مارنے کے قابل ہے تو پھر عمل اس طرح پڑھیں کہ وہ برباد ختم ہو جائے یا جل جائے، چارپائی پہ پڑا رہے، کس طرح بھی، کیونکہ حیاتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ دنیاوی اسباب ہوتے ہیں تو آپ اس کو ہلاک کر سکتے ہو، یہ اسباب ہے۔ اتنا تنگ نہیں کر رہا لیکن آپ کا گھر خراب کر رہا ہے یا آپ کا کوئی جاب خراب کر رہا ہے یا آپ کو کسی بزنس میں نقصان دے رہا ہے، آپ کی تجارت خراب کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا بہت تکلیف دیں تاکہ وہ آپ کو اس نقصان دینے سے رک جائے۔ یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، ممکن بات ہے۔ اس کو تکلیف آئے گی وہ رک جائے گا کیونکہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے ایک تو تکلیف آئے گی، دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کی دل میں محبت آپ کی آ جائے گی، ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ آپ کے زخم چاٹنے شروع کریں گے۔ جو پہلے اس نے آپ کو دل کو جلایا تھا نا، اب وہ آپ کی دل کو مطمئن کریں گے۔ جو اس نے پہلے آپ کو تنگ کیا تھا نا، ابھی اتنا فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دشمن کوئی باہر کا ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ساس ہو سکتا ہے کوئی دیور ہو سکتا ہے میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو سکتا ہے دوسری شادی کرنی باپ نے، یہ بھی مسئلہ عام ہو رہا ہے، یا اس طرح کا اور کوئی معاملات ہے، کوئی پڑوسی ہے یا اور کوئی بھی ہے۔ عمل تو سب کے لیے ہو سکتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی رحم کرے، قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہوگا۔ کسی چھوٹی موٹی بات کے لیے عمل کو نہ پڑھنا، اگر پڑھنا تو اس طرح پڑھنا، دونوں طریقے بتا رہا ہوں۔ آیت سورۃ البقرہ کی ہے اور وہی آیت پڑھنی ہے دونوں کاموں کے لیے۔ اگر اس کا وزن بڑھاؤ گے تو دشمن ہلاک ہو جائے گا، اگر اس کا وزن کم کرو گے تو اس کو تکلیف تو آئے گی لیکن وہ سدھر جائے گا، سدھر جائے تو بہتر ہے، وہ بھی آپ کا ساتھی بن سکتا ہے آگے چل کے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے۔ یا اپنے شادی کرنی ہے اور وہ نہیں مان رہی، یہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کی منگنی ہو گئی تھی، یعنی پہلے باتیں تو ہو گئی تھی شادی کی، اب وہ نہیں مل رہی، اس کو کوئی اچھا رشتہ مل گیا، اب نہیں مل رہی، اب کیا کرو گے؟ اس کے لیے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہو۔ بات کو سمجھ لو اچھی طرح سے، سمجھنے کے بعد پھر سوچنے کے بعد پھر عمل کریں۔ عمل باموکل ہے، اس کے موکلات ہوتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ خواہ آپ کو نقصان ہی ہوگا، لیکن پڑھنا صحیح طریقے سے ہے، ہوشیاری سے ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ ڈرامے دیکھتے رہو، فلمیں دیکھتے رہو یا کچہری کرتے رہو، ادھر پڑھتے بھی رہو، اور اتنا لمبا عمل بھی نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ، یعنی پورے دن میں کتنے ہوئے، اور پھر اسی سے کیا ہوگا؟ اسی سے یہ ہوگا کہ دشمن آپ کا اگر ہلکی پھلکی تکلیف دے رہا ہے وہ باز آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کا دوست بھی بن جائے گا، اس کو تھوڑی تکلیف ہوگی۔ اور اگر بالکل ہلاک کرنا ہے تو ہر نماز کے بعد 1100 مرتبہ بیٹھ کر پڑھے، یا اگر 1100 مرتبہ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایسا کریں، 5000 مرتبہ رات کو یا سحری کے ٹائم پہ
یعنی جو وقت آپ کا بالکل فارغ ہو اور کبھی بھی ناگا نہ ہو، صرف 7 دن پڑھنا ہے، زیادہ تکلیف نہیں ہے، اور اگر صحیح طریقے سے پڑھو گے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ آپ کو اجازت دے رہا ہوں پڑھنے کی، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی طرف سے آپ کو پورا عمل سمجھایا اور اجازت دے دی۔ ابھی یہ آیت بتا رہا ہوں اور اسکرین پہ آیت بھی آ جائے گی لکھی ہوئی، وہاں سے بھی آپ حقیق کر سکتے ہو، لیکن پڑھنا بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اصرف وجوہ الظالمین عنی۔ اللہم اصرف وجوہ الظالمین عنی۔ یہ ہے آیت کا ٹکڑا، بس یہی پڑھو، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔